انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل۔ امت محمدیہ سے پہلے سابقہ امتوں میں مال غنیمت کا استعمال کرنا حرام تھا۔ جب وہ جہاد کرتے جتنا مال حاصل ہوتا وہ سارے کا سارا ایک جگہ پہ اکٹھا کرتے، اور اللہ کی طرف سے آگ آتی اس مال کو جلا کے راکھ کر دیتی، اور اگر وہ آگ آ کے جلا دیتی تو یہ اس بات کی علامت ہوتی کہ جہاد اللہ کے ہاں قبول ہو گیا ہے۔ یعنی مال غنیمت کا جتنا بھی جو مال ان کو ملتا حاصل ہوتا وہ سارے کا سارا جلا دیا جاتا، ان کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں تھا۔ اور یہ مال غنیمت مسلمانوں کے لیے، امت محمدیہ کے لیے اس کو استعمال کرنا جائز قرار دیا گیا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احلت لی المغانم، غنیمتوں کا مال میرے لیے حلال کر دیا گیا ہے، میری امت کے لیے حلال کر دیا گیا ہے کہ جب یہ کسی کے ساتھ جہاد کریں گے اور جہاد کرنے کے بعد جو دشمن سے مال ملے گا وہ مال مسلمانوں کے لیے استعمال کرنا حلال اور جائز ہے۔ اور اس مال غنیمت کے 5 حصے بنائے جائیں گے ٹوٹل مال کے، اور 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خاص کر دیا جائے گا۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، مسافروں کے لیے، یہ کسی بھی جگہ پہ وہ خرچ کر سکتے ہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار تھا۔ اور باقی 4 حصے مال کے ان مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دیے جاتے جو جہاد کے اندر شریک ہوتے، اور ان کے اندر بھی تقسیم کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ جو پیادہ ہے بغیر سواری اور گھوڑے کے جہاد کر رہا ہے اسے 1 حصہ ملتا، گھوڑے پر بیٹھ کے جہاد کرنے والا ہے اس کو 3 حصے ملتے، 1 حصہ اس کا اور 2 حصے اس کے گھوڑے کے بدلے میں۔ ظاہر ہے سارا سال اس نے گھوڑے کو پالنا ہے، گھوڑے کو چارہ ڈالنا ہے، گھوڑے کی نگرانی کرنی ہے، تو گھوڑے والے کو 3 حصے ملتے، 1 اس کا اور 2 اس کے گھوڑے کے، اور پیادے کو 1 حصہ ملتا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تقسیم کرنے کا طریقہ تھا۔ اور یہ مسلمانوں کے لیے مسلمانوں سے پہلے اس کو جلا دیا جاتا تھا، یہ ان امتوں کے لیے اس کا استعمال جائز نہیں تھا۔ چونکہ سورۃ الانفال کا تذکرہ چل رہا ہے اور سورت میں جنگ بدر کا قصہ ہم نے کل مختصراً سنا، اس بدر کے قصے میں مسلمانوں کو غنیمت کا مال ملا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے غنیمت کے مال کے مسائل بھی ذکر کر دیے، اور پھر اس صورت میں یہ بات بھی بتا دی یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ اے ایمان والو، جب دشمنوں سے ملاقات ہو جائے تو پھر لڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم نے ڈٹ جانا ہے، ثابت قدم ہو جانا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنی ہے، اور آپس میں اختلاف نہیں کرنا، جھگڑا نہیں کرنا، کیونکہ اگر تم نے آپس میں اختلاف کر لیا تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا رعب ختم ہو جائے گا، اور دشمن تم پر غالب آ جائیں گے جب تم نے آپس میں اختلاف کرنا شروع کر دیا۔ تو جنگ بدر کے موقع پر ایمان والوں کو یہ حکم ہوا کہ لڑنا ہے، ثابت قدمی کے ساتھ لڑنا ہے، آپس میں اختلاف نہیں کرنا، جیسے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ویسے عمل کر لو گے تو غالب آ جاؤ گے، فتح یاب ہو جاؤ۔ اور اسی پارے میں چونکہ جنگ بدر کا قصہ چل رہا ہے، اللہ رب العزت نے شیطان کی ایک چال کا بھی تذکرہ کر دیا، قال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه۔ ہوا یہ کہ جب مشرکین مکہ جنگ بدر کے لیے آ رہے تھے، سارے شہر کے لوگوں کو، جنگجوؤں کو اکٹھا کر کے جنگ کے لیے جانے لگے، تو بعض لوگوں نے کہا کہ ہم سارے اکٹھے ہو کے بدر لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے پیچھے سے ہمارے مخالف قبیلہ بنو کنانہ وہ مکہ پر ہمارے اوپر حملہ نہ کر دے پیچھے سے۔ تو ہوا کیا، اس وقت جب ان کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھا، شیطان اس قبیلے کے سردار کا روپ دھار کر انسانی شکل
دھار کر ان کے پاس آ گیا اور آ کے کہنے لگا ہماری طرف سے بے فکر رہو، ہم حملہ نہیں کریں گے، بلکہ مزید اطمینان یہ ہے کہ میں اس قبیلے کا سردار ہوں، تمہارے ساتھ میں بھی ان کے خلاف لڑنے کے لیے جاتا ہوں۔ شیطان نے ان کو حوصلہ دیا اور شیطان ان کے ساتھ انسانی شکل میں بدر مقام تک پہنچا۔ جب بدر کی جنگ شروع ہوئی، جہاد شروع ہوا، صحابہ میدان میں آئے تو اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتے اترے اور شیطان نے ان فرشتوں کو دیکھ لیا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ مشرکین مکہ نے کہا رک جاؤ، کیا ہو گیا ہے؟ کہنے لگا میں ایسی فوج کو دیکھ رہا ہوں جس کو تم نہیں دیکھ سکتے، اس لیے اب میں بھاگنے لگا۔ تو شیطان اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شیطان انسانی روپ دھار کر لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے، کسی بھی شکل میں آ کے کسی کو گمراہ کر سکتا ہے، لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد جنگ بدر کے قیدیوں کا تذکرہ ہے کہ ان قیدیوں کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا تھا۔ جب قیدی آ گئے، 70 قیدی تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ یہ تھا کہ فدیہ لے لیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، آخر ہمارے رشتہ دار ہی ہیں تو ہمیں ان پر رحم کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا مشورہ بھی یہ تھا، بعض صحابہ کا مشورہ بھی یہ تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ یہ تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، عقیل کو حضرت علی کے حوالے کرو، فلاں رشتہ دار کو میرے حوالے کرو، فلاں کے حوالے کرو، یعنی جو جس کا رشتہ دار ہے وہ اس کو قتل کر دے، خون بہا دے۔ یہ حضرت عمر کا فیصلہ تھا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حضرت ابوبکر کا مشورہ تھا یا باقی صحابہ کا مشورہ تھا اس پہ عمل کیا، فدیہ لے کے ان کو آزاد کر دیا۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن نازل ہوا، ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا، کہ کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ قیدیوں کو پکڑنے میں جلد بازی کرے حتیٰ کہ وہ جنگ کے اندر اچھی طرح دشمنوں کا خون نہ بہا دے۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ جب جنگ ہوئی بدر کے اندر، صحابہ نے جب ان پر حملہ کیا وہ بھاگ نکلے، ابھی موقع تھا، ابھی اور کافروں کے سرداروں کو اور دشمنوں کو قتل کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے جلدی جلدی قیدی بنانا شروع کر دیے۔ تو پہلی جو اللہ رب العزت کی طرف سے ناراضگی کا سبب بنا وہ یہ تھا کہ تم نے قیدی جلدی کیوں بنائے؟ تمہیں چاہیے تھا جب تک ممکن ہوتا ان کافروں کو قتل کرتے، ان کی کمر توڑتے اور ان کو 70 کی بجائے ایسی شکست ہوتی کہ یہ دوبارہ کبھی تم پر حملہ کرنے کی جرت بھی نہ کرتے۔ اور اگر قیدی بنا لیا تھا تو پھر آزاد نہیں کرنا چاہیے تھا۔ صحابہ کا ذہن یہ تھا کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے، فدیہ لے کے آزاد کریں گے، مالی قوت بن جائے گی، ہمارا معاشی نظام درست ہو جائے گا اور دوبارہ حملے کی طاقت ہوگی ہمارے پاس۔ لیکن اللہ رب العزت کو یہ فیصلہ پسند نہ ہے اور یہ کہا کہ تمہیں چاہیے تھا کہ ان قیدیوں کو قتل کر دیتے۔ حالات ایسے تھے، پہلا مارکا تھا اسلام کا، تم قتل کر دیتے تو کافروں کی کمر ٹوٹ جاتی اور دوبارہ کبھی بھی منہ نہ کرتے، اور یہ قیدیوں کو واپس زندہ چھوڑنا تھا کہ وہ اگلے سال 1 سال بعد پھر حملہ کرنے کے لیے آ گئے، یعنی ان کی جرت بن گئی نا، جب اچھے طریقے سے قتل کر دیتے دوبارہ یہ ادھر منہ بھی نہ کرتے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اپنا فیصلہ بھی سنا دیا۔ اس کے بعد سورۃ توبہ ہے۔ سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، نازل ہی نہیں ہوئی، اور کیوں نہیں؟ سورۃ توبہ اور سورۃ انفال ان دونوں صورتوں کے مضمون آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ سورۃ توبہ میں بھی جنگ اور جہاد کا تذکرہ ہے، سورۃ انفال میں بھی جنگ اور جہاد کا تذکرہ ہے۔ سورۃ انفال میں جنگ بدر کا تذکرہ ہے، سورۃ توبہ میں جنگ تبوک کا تذکرہ ہے، اور سورۃ توبہ کی پہلی آیت ہی جہاد سے شروع ہوتی ہے، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 4 اشہر۔ اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا فتح مکہ کے بعد کہ مشرکوں سے کہہ دو کہ آج کے بعد سارے معاہدے ختم ہو گئے، 4 مہینے کی تمہارے پاس مدت ہے، چلے جاؤ، مکہ چھوڑ دو، یہاں سے بھاگ جاؤ، وگرنہ تم کو نکال دیا جائے گا۔ عہد کو ختم کرنے کے بعد اسلام کیسا دین ہے، 4 مہینے کی مدت بھی دی۔ یہ نہ سمجھو کہ ایک دم سے ہم پر حملہ ہو گیا، ہمیں نکال دیا گیا، بلکہ 4 مہینے کی مدت دی کہ مکہ چھوڑ کے چلے جاؤ، اور یہ اعلان کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 ہجری میں حج کیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 ہجری میں گئے،
9 ہجری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں گئے تھے، حضرت ابو بکر گئے تھے قافلہ لے کر اور حج کرنے کے لیے گئے تھے، اور جا کے وہاں گلی گلی یہ اعلان کیا تھا کہ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، کہ آج کے بعد مشرک بیت اللہ کے قریب نہیں آ سکتا۔ اور یہ بھی فرمان جاری ہوا لا يحج بعد العام مشرک ولا يطوف بالبيت عريان، کہ آج کے بعد نہ تو مشرک کو حج کرنے کی اجازت ہوگی اور آج کے بعد نہ ہی کوئی مشرک ننگا ہو کے برہنہ ہو کے کپڑے اتار کے بیت اللہ کا طواف کر سکتا ہے۔ یعنی مکہ فتح ہو گیا تھا، ابھی بھی مشرکین طواف کر رہے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا کہ مسجد حرام کے اندر کسی مشرک کو داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ اور جب کیونکہ مکہ عرب کا سیاسی مذہبی مرکز تھا، جب تک مسلمانوں نے مکہ فتح نہیں کیا تھا ساری دنیا کی نظریں مکہ پر ٹکی ہوئی تھی، اور وہ قریش کو اچھا سمجھتے تھے، اور وہ اس انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اگر یہ مسلمان مکہ کو فتح کر لیتے ہیں تو پھر یہ سچے ہیں، یہ اچھے ہیں اور ان کا مذہب ٹھیک اور درست ہے۔ اور جب مسلمانوں نے مکہ کو فتح کیا تو پھر عرب کے قریب قریب جتنی بڑی ریاستیں تھیں، روم اور اسی طرح ایران، ان کے کان بھی کھڑے ہو گئے کہ یہ مسلمان تو دن بدن طاقتور ہوتے جا رہے ہیں، آج انہوں نے مکہ فتح کیا ہے، کل کو روم کو فتح کرنے کے لیے آ جائیں گے۔ تو قیصر روم نے اس بات کا پلان کیا کہ ہم مسلمانوں کو جا کے ختم کر دیں گے، مدینے پر جا کے حملہ کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک جب یہ خبر پہنچی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر دیر کیے، اس سے پہلے کہ رومی اپنی فوج لے کر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو لے کے روم کی سرحد تبوک پر جا کے بیٹھ گئے، ان کے بارڈر پر بیٹھ گئے کہ ہم آ گئے ہیں حملہ کرنے کے لیے، اگر ہمارے ساتھ جنگ کرنی ہے تو میدان میں آ جاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً 20 دن وہاں قیام آپ نے فرمایا، لیکن رومی آپ سے لڑنے کے لیے نہیں آئے، وہ ڈر گئے اور ان کے دل میں رعب بیٹھ گیا کہ ہم نے تو ابھی بات ہی کی تھی اور یہ مسلمان تو وہاں سے اٹھے ہیں اور ہمارے گھر میں آ کے ہم سے لڑنے کے لیے آ گئے ہیں، ان کے پاس تو بڑی طاقت اور قوت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ تبوک کے اندر صحابہ جب واپس آئے تو ایک قوت بن کے آئے، اور وہ ایسا مارکا تھا تبوک کا، اس صورت میں تبوک کی تیاری کا تذکرہ ہے۔ جب تبوک کرنے کے لیے جانا تھا جنگ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حکم دے دیا جہاد کرنے کے لیے جانا ہے۔ اس وقت فصل پک کے تیار تھی، کھجوریں اترنے والی تھی، اور مسلمان بڑی آزمائش میں تھے، پہلے ہی معاشی حالات بڑے بگڑے ہوئے تھے، اور منافقین نے مذاق کرنے شروع کر دیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن بھی نازل کر دیا کہ یہ منافقین اوپر سے اسلام لے کے آتے ہیں، اپنا مفاد دیکھتے ہیں، اگر یہ مارکا کہیں قریب ہوتا تو یہ منافقین آپ کے ساتھ چلے جاتے، اب ان کو پتہ ہے کہ تبوک بہت دور ہے، اب یہ آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ اور واپس آئے جب، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو منافقین پر سختی کرنے کا حکم ہوا، اور جب آپ نے اعلان کیا کہ چندہ اکٹھا کرو، جہاد کرنے کے لیے جانا ہے، صحابہ کے حالات ایسے تھے کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ بعض صحابہ نے ایک یہودی کے ہاں سارا دن مزدوری کی، اور مزدوری کرنے کے بعد جو مال ملا وہ لا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اور اس وقت منافقین نے یہ کہا تھا الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم، وہ مومنین کو، مسلمانوں کو مذاق کرتے تھے، اگر کوئی زیادہ مال لا کے اللہ کے رسول کے سامنے پیش کرتا تو کہتے یہ تو ریاکار ہے، یہ دکھلاوا کر رہا ہے، اگر کوئی تھوڑا مال لا کے جتنا اس کے پاس ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا تو منافقین کہتے کہ اتنے مال سے یہ روم کو فتح کر لیں گے، مال اتنا سا ہے مٹھی بھر، اور یہ فتح روم کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایسا رعب دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ میری مدد رعب کے ساتھ کی گئی ہے کہ ابھی میں کافروں سے، دشمنوں سے 1 مہینہ مسافت دور ہوتا ہوں تو دشمن کے دل میں میرا رعب بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فتح دی اور فتح حاصل کر کے واپس آئے، اور مشرکوں کے لیے پھر پابندی ہو گئی، اور اس کے بعد کافروں اور منافقوں پر سختی کرنے کا حکم ہوا۔ اور اسی صورت میں اللہ رب العزت نے جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، جن کو زکوٰۃ دینی ہے، ان کا بھی تذکرہ کر دیا ہے
انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، کہ صدقہ زکوٰۃ جو ہے وہ مسکین کو دینا ہے، فقیر کو دینا ہے، اور وہ لوگ جو اس زکوٰۃ پر عامل ہوتے ہیں، جو زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں باقاعدہ عاملین ہوتے تھے جو دوسرے علاقوں سے جا کے زکوٰۃ اکٹھی کرتے تھے، ان کو بھی زکوٰۃ کا کچھ مال دینا ہے، جو ان کی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے، اس وجہ سے ان کو کچھ مال دینا ہے۔ اور ایسے لوگوں کو بھی کہ جن سے امید ہو یہ اسلام قبول کر لیں گے، ان کو بھی اسلام کے قریب لانے کے لیے زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ اور ایسا بندہ جسے چٹی پڑ جائے اسے بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے، اور ایسا بندہ جو مسافر ہے اور اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے اس کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اس پارے کے آخر میں اللہ رب العزت نے منافقوں کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع کر دیا۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن ابی منافق کی نماز جنازہ پڑھائی، لیکن اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد اگر آپ 70 بار بھی ان کے لیے بخشش مانگیں ان کی معافی نہیں ہوگی۔ جو منافق تھا دل کے اندر اللہ کے خلاف اور رسول کے خلاف بغض تھا، اس کے لیے معافی نہیں، اور آج کے بعد اے پیغمبر آپ کو کسی منافق کی نماز جنازہ پڑھانے کی اجازت نہیں۔ جو مسلمانوں کے خلاف بغض رکھتا ہے اور اپنے دل میں اسلام کی دشمنی رکھتا ہے اور اسلامی قوانین سے نفرت کرتا ہے، ایسے بندے کی نماز جنازہ پڑھنا قطعاً درست نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے واضح حکم فرما دیا۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا